بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھائی جب آپ علالت میں تھے، جب دنیا سے آپ پردہ فرما رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ میرے بعد اس مشن کو آگے چلانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، اس کے بعد ایک کوہرام مچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کیا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی اور کہا، جو کوئی بھی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے عجیب و غریب حالات ہوئے، لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہوں۔ ایسے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لا کر لوگوں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا اعلان فرمایا، اور آپ نے مختلف قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول رہیں اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس چلے گئے، جیسا کہ پہلے انبیاء بھی اس سے پہلے جا چکے۔ اس طرح سے آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تمام معزز ترین صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے، لگ بھگ 1.25 لاکھ، وہ سب کے سب آپ کی خلافت پر بیعت کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لگ بھگ 2-2.5 سال تک آپ کی خلافت رہی۔ اس کے بعد آپ جب بیمار ہوئے، علیل ہوئے، تو آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایک ایسے شخص کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں جو بات بات پر تلوار نکالتے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، دیکھو میں رحم دل تھا، نرم طبیعت کا تھا، تو عمر کو سختی کرنا ضروری تھا، اسی لیے عمر نے سختی کی۔ اب جب میں نہیں رہوں گا، خود عمر خلیفہ بنیں گے تو ان کی یہ سختی ختم ہو جائے گی۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر، آپ انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہاں تک بھی بات آئی۔ تو آپ علیل تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے بستر سے اٹھایا جائے۔ ان کو اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے سامنا ہوا قیامت کے دن، تو میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ ابو بکر
تم نے عمر کو خلیفہ کیوں مقرر کیا؟ تو میں جواب میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے زیادہ معتبر، مستحق اور اس کام کو خلافت کے انجام دینے والی حیثیت عمر فاروق سے بہتر کوئی اور نہیں تھے، اسی لیے میں نے ان کو مقرر کیا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے دوسرے، اور آپ کے دور میں بے پناہ فتوحات ہوئی اور 22,000 مربع گز زمین پر اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ پھر آپ کے دور کے بعد جب آپ کو شہید کیا گیا تو زخمیوں سے چور تھے آپ، تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نہیں مقرر کرتا ہوں تو اس میں کوئی عجب بات نہیں ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باضابطہ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، اور اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے خلیفہ مقرر مجھے کیا۔ دونوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن میں 6 افراد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دیتا ہوں، ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنا خلیفہ مقرر کریں، نامزد کریں۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 پہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر نمبر 2 پہ تھے، خود حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، اور حضرت طلحہ تھے، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان میں سے میرے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ مقرر نہیں کیا جانا چاہیے، حالانکہ بڑے قابل ترین صحابی تھے، وہ بہت قابل ترین اور تمام تر صلاحیتیں ان میں موجود تھیں، لیکن ایک واقعہ ان کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ ہوا تھا، تو سیدنا عمر فاروق نے وہ دلیل دی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکا تو حکومت کو کیا سنبھالے گا، لہذا اس کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ بہرحال 6 لوگوں کی کمیٹی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شامل تھے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے۔ اس طرح سے آپ کے دور میں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، اسلامی مملکت کو بڑھاوا ملتا رہا، 22,000 مربع گز زمین کی جو حکومت تھی اس کو انہوں نے اس کا ڈبل کر دیا، 44,000 مربع زمین تک، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اپنی حیات طیبہ میں، جس میں سمندر میں بحریہ فوج کے ذریعے سے بحری فوج جس کو کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوگا، اور ہمارے مسلمان لوگ سمندر میں جو ہے جہاد کریں گے، اور سمندر میں جہاد کرتے ہوئے اسلام کو قائم کریں گے، پھیلائیں گے۔ یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے اس وقت بی بی سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے اسے خواب دیکھا ہے، اور اس جنگ میں شریک ہونے والے سب کے سب جنتی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ سیدنا ام سلیمہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس جنگ میں بھی شریک ہوں گی؟
کیونکہ اتنی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری بشارت دے رہے ہیں آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس جنگ میں تم بھی شریک ہو. اور یہ جنگ کا آغاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. اس سے پہلے دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جنگیں جو ہے زمین پر خشکی پر ہوا کرتی تھی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ زمین سے ہٹ کر پانی میں، سمندر میں ہوئی. اس کا آغاز بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اس وقت وہ تجارت کے سلسلے میں مکے سے باہر گئے ہوئے تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا ہے، وہ نبی کی حیثیت سے آ چکے ہیں پورے دلائل اور قرآن مجید کے ساتھ. انہوں نے خواب دیکھا. جب وہ تجارت سے مکہ مکرمہ کو واپس آئے تو ان کی دوستی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو وہ عموماً مکے والے میٹنگز کرتے تھے فرصت کے اوقات میں، حرم شریف کے احاطے میں بیٹھتے تھے. پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑاں تھے، پہاڑوں پہ جو ہے ایک پہاڑ پہ ہوں، دوسرے پہاڑ پہ ہوں، تیسرے پہاڑ پہ سے چوکیاں بیٹھتے تھے لوگوں کے، 8-8 10-10 لوگ بیٹھ کے غپ شپ کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بزنس کی باتیں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. اب اپن چبوتروں پہ بیٹھتے نا، کام کی نہ کاج کے، اپنے بیٹھتے ہیں چبوتروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو ستانے کے لیے. کوئی اگر ضعیف شخص جا رہا ہے، موس کھا کے چھلکا پھینک کے تماشا دیکھتے، اب انہیں پیر رکھ کے کیسا پھسل کے گرتا دیکھیے. ہماری جو کیفیت ہے شرارت میں وہ عجیب و غریب ہے کہ لوگوں کو سہولت پہنچانے کی بجائے ہم لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، ہے نا. حکم تو یہ ہے کہ آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے کے حقوق ادا کرتے ہوئے چلیں. کہ اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آپ کو نظر آئے تو اس کو کنارہ کر دیں، بازو میں کر دیں، تاکہ لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو. ہم لوگ تکلیف دینے کے کام کرتے ہیں، ہے نا. محلے میں ہے، اپنے گھر کا کچرا پورا ونڈو میں سے پھینک دیتے ہیں، اپنے گھر سے نکل گیا بس، چاہے راستے میں گرے، گلی میں گرے، لوگوں کو تکلیف ہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. آپ دیکھیے عموماً لوگوں کا حال یہ ہے، اپنے گھر کی بلڈنگ ہے، بازو والے کی بلڈنگ کا چھت چھوٹا ہے، سگریٹ پیے پھینک دیے، بیڑی پیے پھینک دیے، چکنی کھائے پھینک دیے، گٹکا کھائے پوڑی پھینک دیے. اپنے گھر سے نکل گیا بس، سامنے کے والے کی چھت پہ جائے، اس کے گھر میں جائے، اس کو کوئی مطلب نہیں. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام تنظفوا فإن الاسلام نظیف. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف ستھرے رہو، کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. صاف ستھرے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی صاف ستھرے رہیں، آپ کا ماحول بھی صاف ستھرا رہے، آپ کے اڑوس پڑوس بھی صاف ستھرے رہیں، آپ جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستہ بھی صاف ستھرا رہے. ہم اپنے گھر سے تو صاف ستھرا پناہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. اس کا خیال رکھا جائے. میں بارہا کہتا ہوں کہ مساجد کو ہم جاتے ہیں پوری گندگی کر کے نکل جاتے ہیں. ایسا نہیں کریں گے، ہم پورا صاف صفائی کریں گے. وضو کو بیٹھے ہیں آپ تو وہاں پر بھی صاف صفائی کریں گے. اگر آپ نے باتھ روم کو استعمال کیا ہے، طہارت خانے کو استعمال کیا ہے، اچھی طرح سے پانی ڈال کر صاف ستھرا کریں گے. آپ یہ خیال رکھیے. مسجد کے اندر آئے ہیں، جا نمازوں پہ کچرا پڑا ہوا ہے، ویسے ہی آپ چلے گئے، صاف ستھرا کر کے جائیے. آپ یہ مت سوچیے کہ یہ مؤذن کا کام ہے کام صاف کرنا، ہرگز نہیں ہے. ہر ایک کی مسجد میں آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف ستھرا کرے، ہے نا. یہ اسلام سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے. بہرحال مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی سیدنا عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ ابو بکر سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی بن کر آئے ہیں اور
پورے دلیلوں کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ آئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا، وہ تو باہر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان جب کیا تھا وہ تو تھے نہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جی بھائی بات چیت مت کرو بھائی، آپ سامنے آ جاؤ بیٹا۔ اور سامنے، اور چہرے کے اتنے اچھے ہیں آپ، تو بھی اچھی ہونی چاہیے، جب کوئی اچھی بات کہی جا رہی ہے تو اسے سننا چاہیے، باتیں نہیں کرنا۔ اور کلاس کا ڈسپلن یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ آپ بہت قابل بھی ہیں تو مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا قابلیت، سننا ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسلام پیش کیا، اس کی حقیقت بتائی۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان غنی سے اسلام میں داخل ہونے کی بات کہی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لے آئے، اور وہ اولین میں مسلمان ہوئے، ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے سیدنا عثمان غنی بھی شامل ہیں، وہ مسلمان ہو گئے، ہے نا۔ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا، عتبہ اور عتیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے دو شوہر تھے، عتبہ ایک اور عتیبہ ایک، ان دونوں نے جو ہے کیونکہ کفر کے تھے، کافر تھے یہ، ان لوگوں نے فوری طور پر اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی صاحبزادی بی بی رقیہ کا نکاح فرمایا، ہے نا۔ اور اس کے بعد جب وہاں پر ان کے ساتھ حالات تنگ ہونے لگے اور مسلسل پریشانیاں بڑھنے لگیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف چلے جائیں، وہاں کا بادشاہ اگرچہ کافر ہے لیکن انصاف پسند ہے، ظالم نہیں ہے، وہاں اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کی تجارت بھی اچھی چلے گی اور امن اور سکون سے بھی آپ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی صاحبہ کے ساتھ اور دیگر 10 افراد کے ساتھ جملہ 12 لوگ خفیہ طور پر مکے سے، وہاں سے وہ لوگ جو ہے ہجرت کیے حبشہ کی طرف، اور جب جا رہے تھے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی اہلیہ کے ساتھ، عثمان بھی جو ہے اسی کی مثال قائم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، اس کے دین کو قائم رکھنے کے لیے وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں۔ جب وہ حبشہ چلے گئے، کچھ دنوں بعد ان کو پتہ چلا کہ مکے کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، تو وہ تھوڑے ہی دن میں پھر واپس آئے، لیکن ان کو وہ اطلاع غلط ملی تھی، جس کی وجہ سے پھر سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ پھر سے حبشہ چلے جائیں، چنانچہ وہ پہلی مرتبہ 12 لوگ گئے تھے، دوسری مرتبہ 100 لوگوں کے قافلے کے ساتھ پھر آپ حبشہ چلے گئے۔ پھر جب ہجرت کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا مدینہ منورہ کے لیے، تو پھر وہ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو وہاں پر مدینہ منورہ میں جو ہے، میں بہت شارٹ کر کے تیز بول رہا ہوں کیونکہ 9:10 ہو گئے ہے نا، اور آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو آزمائش میں ڈالوں، جتنا ہو سکتا ہے آج بول دوں گا، اگر کوئی باقی رہے تو پھر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو آپ کو اس طرح کے واقعات سے سنائیں گے، کیونکہ ہم لوگ بہت سے سیریلوں سے تو واقف ہیں، ٹی وی پہ آنے والے، ہاں
مہابھارت سے واقف، رامائن سے واقف ہیں؟ ہمارے بچے جو ٹی وی میں دکھتا ہے وہ دیکھ کے جو ہے پورے سیریلوں کے جو ہے اسٹوریز آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ہم کو ہمارے اسلام کی ہسٹری سے واقف ہونا چاہیے کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بنیادیں ہیں اسلام کی، ہے نا، دین کی بنیادیں ہیں، ان کے ذریعے سے اسلام پہنچا اور یہ غیر معمولی افراد گزرے ہیں۔ تو بلال آپ جات چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہودی جو تھا وہاں کا، اس کا ایک کنواں تھا اور وہ کنویں کے پانی کو وہ بیچتا تھا، فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بندہ جو اس کنویں کو خریدے اور وہ یہودی سے بات کرے تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی اور جا کر یہودی سے بات کی اور باضابطہ معاہدہ تحریر کروا لیا۔ 20,000 درہم میں وہ کنواں آپ نے خریدا۔ معمولی رقم نہیں ہے، 20,000 درہم وہ خرید کر آپ نے سارے مسلمانوں کے لیے اس کو فری میں پانی پینے کا انتظام فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو مبارکباد دی کہ کیونکہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے اور حال چال دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو عثمان، آج 4 دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس چولہا نہیں سنگا ہے اور کافی جو ہے پریشانی چل رہی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا وہ فوری اپنے گھر گئے اور ایک آٹے کی تھیلی جس میں گیہوں کا آٹا تھا اور جو کا آٹا تھا الگ الگ اور بہت سا کرانہ اس زمانے کا اور ایک بکرا ذبح کر کے دمبا، اس کو انہوں نے جو ہے دم دیا، بھنا، وہ ساری چیزیں لا کر اور ایک تھیلی میں 3,000 درہم لا کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے تو بہترین خوشبو آ رہی تھی گوشت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ بھئی میرے جانے کے بعد کوئی چیز آئی ہے کیا کھانے کے لیے؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان آئے تھے اور انہوں نے جو ہے میرے حالات پوچھے تو میں نے بیان کیا تو وہ جو ہے یہ سب چیزیں لا کر دے کر گئے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے دستر بچھا کر تیار رکھا تھا تاکہ آتے ہی آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے کھانا کھانے کے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ یہ لفظ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر، بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ بھی سنت ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد خوب دعائیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد آ کر آپ نے کھانا کھایا۔ پھر مسجد نبوی تنگ ہو رہی تھی، جگہ چھوٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بندہ جو مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر مسجد کے حوالے کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اور ایک صحابی کا مکان تھا، ان سے بات کی
اور وہ زمین لے کر مسجد کے لیے وقف کیا، وہ 10,000 درہم میں انہوں نے خریدی ہے نا۔ آج بھی مسجد نبوی کا ایک حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خریدی ہوئی زمین کا ہے نا۔ تو یہ غیر معمولی جو ہے واقعہ ہے جو حضرت عثمان غنی، تو 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی جنتی ہونے کی، ایک تو وہ جو کنواں خریدی، دوسری یہ جو مسجد نبوی کے لیے انہوں نے زمین خریدی۔ اسی طرح سے خیز سالی چلی تھی مدینہ منورہ میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ایک 100 اونٹ پر غلہ جو ہے بکنے کے لیے ملک شام سے یا یمن سے آیا، جبکہ تاجروں کے پاس بیچنے کا سامان بھی نہیں تھا، لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ ایسے حالات مدینہ منورہ میں چل رہے تھے، تو یہ 100 اونٹوں پر جو ہے جو اتنی زبردست جو ہے کرانہ آیا اور کھانے پینے کا سامان آیا، تو پورے تاجرین جو ہے وہ خرید کے زیادہ دام میں بیچنے کی غرض سے وہاں پہنچے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھئی میرا جو مال ہے یہ 1,00,000 روپے کا ہے، تم لوگ اس کی کیا قیمت دیں گے؟ تو تاجروں نے کہا کہ ہم 2,00,000 دیں گے۔ آپ نے فرمایا نے اور بڑھاؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم 3,00,000 دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اور بڑھاؤ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم 4,00,000 دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کو دوں گا جو 10,00,000 دیں گے، 10 گنا زیادہ دیں گے، 10 گنا زیادہ۔ 1,00,000 کا سامان ہے تو 10 گنا زیادہ جو دیں گے میں ان کو دوں گا۔ تو تمام تاجرین نے کہا کہ عثمان آپ جانتے ہیں تجارت کیسے ہوتی ہے، یہ بالکل انوکھی بات کر رہے ہیں آپ کہ اتنا منافع کیسے آپ لے سکتے ہیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں، آپ کو جو ہے 10 گنا اضافہ دیں گے تو ہم بیچیں گے کیسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہستی ہے جو مجھے اس مال کا 10 گنا اضافہ دینے کے لیے تیار ہے۔ لوگ بولے کون ہے بھائی؟ ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ ہے، وہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو گے 1 روپیہ تو میں اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ دوں گا۔ تو لہذا یہ پورا مال غریبوں اور یتیموں اور مساکین میں تقسیم کر دیا گیا۔ جس کے 4,00,000 آ رہے تھے ہے نا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ پورے کا پورا مال، اس جو مال جس بوریوں میں آیا تھا، وہ بوریے جن اونٹوں پہ آیا تھا، وہ سارے کے سارے اونٹ جو ہے پورے غریبوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیے۔ اسی دن رات کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی میں ایک سواری پہ سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اور جس سواری پہ آپ سوار ہیں وہ بھی نورانی ہے، جو لباس آپ زیب تن کیے ہوئے ہیں وہ بھی نورانی ہیں، جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بھی نورانی ہے، جو آپ نے جوتے پہنے ہیں وہ بھی نورانی ہیں، گویا سر تا پا نور ہی نور کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا بن ٹھن کر کدھر جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کیسی شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کی تھی، ہے نا۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اتنا سج دھج کے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جو ہے اللہ رب العزت نے جنت کی ایک سب سے خوبصورت حسین ترین حور سے عثمان کے نکاح کرنے کی مجلس منعقد کی ہے اور مجھے مدعو کیا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں حور سے نکاح کے لیے مجلس منعقد کی ہے، اس میں مدعو کس کو کیا گیا ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. خواب سے بیدار ہوئے, دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے, حضرت عباس, اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے, ہے نا. تو ایسے عظیم الشان جو ہے حضرت عثمان غنی ہے. جب آپ اس مدینہ منورہ پہنچے تو جنگ بدر کا مرحلہ آیا, موقع آیا. تو بی بی صاحبہ آپ کی زوجہ علیل تھیں, ان کو جو ہے کنکر پتھر جس کو کہتے ہیں یا گوبری جس کو کہتے ہیں, اس کی بیماری میں وہ مبتلا تھی, بہت علیل تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان, میں جانتا ہوں کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے بے چین ہیں, بے قرار ہیں, ہاں اس معرکے میں تم شریک ہونا چاہتے ہیں, میں جانتا ہوں, لیکن تم اپنی بیوی کی خدمت میں رہو, تم کو پورا جو ہے مجاہد ہونے کا حق دیا جائے گا, اور جو بھی مجاہد کے لیے جنگ میں شریک ہونے والے کے لیے سہولتیں ملیں گی وہ تمام کی تمام تمہیں بھی ملیں گی. بغیر جنگ بدر میں شریک ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا. چنانچہ جب جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا, آپ کی صاحبزادی کا. جب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی تجہیز و تدفین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت کافروں سے وصول ہوا تھا اس کی تقسیم فرمائی, تو وہ برابر کا حصہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, کیونکہ پہلے ہی آپ فرما چکے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بحریے کی جنگ کے متعلق بات میں کر رہا تھا, اس کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے جنگ بدر کے صحابہ کرام کو اعزاز اللہ نے عطا فرمایا, وہی اعزاز ان صحابہ کو بھی عطا ہوگا جو بحریے کی جنگ میں شریک ہوں گے. جنگ بدر کے صحابہ کا درجہ دیا گیا ان کو بھی, وہاں شہید ہونے والوں کو بھی. تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کو گزشتہ اتوار کو بھی یہ بول رہا تھا کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت فرمائی اور عمرے کے لیے نکلے, لیکن ایک مرحلے پر آنے کے بعد مکے کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہا کہ بھئی آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں, میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے, میں صرف عمرہ کرنا چاہتا ہوں, صرف عمرے کی اجازت ہو. لیکن وہ مانے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے کہا کہ جاؤ ان کے سرداروں سے بات کر کے آؤ مکے میں جا کے, اور کہو کہ ہم صرف عمرہ کریں گے اور واپس ہو جائیں گے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بارے میں مکے والوں کا یہ خیال ہے کہ میں بات صرف تلوار سے کرتا ہوں, تو یہ وہ لوگ میری بات مانیں گے نہیں. لہذا چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ وہاں کا ہر گھر والا عثمان غنی کو بہت دل سے چاہتا ہے, یہ کام وہ زیادہ اچھے انداز سے کریں گے, آپ ان کو بھیجیے, ہماری بات وہ لوگ مانیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے کہنے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو سارے مکے والے جمع ہو گئے اور ان کا استقبال کیا اور خوب تعریف کی, اور کہا دیکھو عثمان, آپ عمرہ کریں گے تو کر لیجئے, بلکہ آپ عمرہ کر لیجئے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیتے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میرے آقا عمرہ نہ کریں اور میں عمرہ کروں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس دوران میں بات اڑا دی گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کرام سے بیعت لی, عہد لیا کہ ہم اب عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. سب لوگوں نے بیعت کی.
جب بیعت ہوئی تو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت تمام مومنوں کو سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ اوپری سطح پر آپ سے عہد نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ لوگ دل سے عہد کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بھی ہمارے ساتھ تھے، میں نے ان کو مکے کو بھیجا تھا، ہو سکتا وہ باحیات ہوں گے، ہم کو اطلاع غلط ملی ہوں گی، لہذا بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے، لہذا اس بیعت میں عثمان کو بھی شامل کرتا ہوں۔ پھر چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ اپنا بتا کر کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ بتا کر آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر یہ بیعت عثمان کی طرف سے کہ آپ نے بیعت کی۔ اس طرح سے یہ اعزاز بھی حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بتایا، ہے نا۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب پہلی بی بی کا انتقال ہوا، بی بی رقیہ کا، تو آپ نے پھر اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا بھی آپ سے نکاح فرمایا۔ تو جب ان کا بھی چند دنوں کے بعد انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عثمان کو نکاح کے لیے بیٹیاں دو، اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک مرتی جاتی تو میں 40 کی 40 عثمان کو دیتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان میں سے کسی بھی نبی نے ایک شخص کو اپنی 2 صاحبزادیاں نکاح میں نہیں دیا۔ امام المرسلین ہونے کے باوجود رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی 2 صاحبزادیاں نکاح میں دی، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا کہ 2 نور والے، اور آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا، اور ذو النورین کے علاوہ 2 جنگوں میں شامل کی خوشخبری کہ آپ شریک نہیں ہو کے بھی جنگ میں شریک ہونے کا اعزاز پائے، ایک جنگ بدر میں اور ایک بیعت رضوان میں، ہے نا۔ یہ بھی اس کے لیے بھی آپ کو مثال دی جاتی کہ اور آپ کیونکہ 2 مرتبہ ہجرت کیے تھے حبشہ کی طرف تو ذو الہجرتین بھی آپ کو کہا جاتا ہے نا، اور ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی گئی۔ تو بڑے اعزازات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ پھر وہ جو دل ہلا دینے والا واقعہ آپ کی شہادت کا ہے، اس کی شروعات جو ہے عبداللہ ابن سبا نامی منافق کے ذریعے سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ یہودیوں کا جو ہے پالتو تھا، چونکہ بے شمار آپ فتوحات کے ذریعے سے اسلام کو پروان چڑھا رہے تھے، تو یہودیوں کا جینا دوبھر ہو گیا تھا، پریشانیاں، وہ لوگ جو ہے کھل کے مقابلہ نہیں کرتے، چھپ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی حال رہا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے سازشی طور پر ایک عبداللہ بن سبا کو تیار کیا، اس کو ٹرین کیا اور مسلمانوں کے درمیان میں بھیجا، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر اور اہل بیت کا سہارا لے کر ایک شوشہ چھوڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقی خلافت تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا چاہیے تھا، اہل بیت کے جو ہے وہ فلاں ہیں۔ اس طرح سے وہاں سے فتنے کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع تو اس سلسلے کی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی نے جس طرح سے اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی لگائی کہ ہم بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے لیے جئیں، اسلام کے لیے مریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔